للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین اما بعد وقال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یائس الذین کفروا من دینکم صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پہ۔ سامعین محترم، ارباب دانش، اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے آپ کے دین سے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تعریف ہے اس خدا کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم آ گیا۔ کیونکہ سلسلہ مجالس کا چل رہا ہے، محرم ایام اعضاء ہیں، تو اللہ نے قرآن میں اس آیت کے ذیل میں ایک اور آیت ارشاد فرمائی ہے کہ کافر کیا ہوئے؟ مایوس ہوئے، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ جو علماء کی مجالس ہوتی ہیں ان کے لیے پورا ایک مضمون چاہیے، اور اس مضمون کے لیے ایک وقت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث سے محمد و اہل بیت محمد کے فضائل کو بیان کرنا ہے۔ تو اب قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کافر کیا ہوئے؟ مایوس ہوئے۔ ایک اور جگہ پر سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا ابلیس، میں نے کہا فسجدوا کہ سجدہ کرو، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو پس وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ کون ہوا؟ ابلیس ہوا۔ اب یہاں رک کر کہتا ہوں کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ لیکن خدا خود متکبر ہے، جب اللہ کی صفات کو دیکھتے ہیں تو وہ خود متکبر ہے۔ میں کہوں گا اے پروردگارا، تو متکبرین کو پسند نہیں کرتا لیکن خود متکبر ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا ہوگا اے پروردگارا، تکبر کو پسند نہیں کرتا لیکن خود متکبر ہے، تو کب متکبر بنا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ میں نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا، اولا ما خلق اللہ نوری، رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ پھر اللہ نے جب محمد کے نور کو خلق کیا تو اپنے محبوب کو اس نور، اپنے نور سے جیسے ہی محمد کے نور کو خلق کیا،
اس نور کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب میں یہاں کہتا ہوں اے پروردگارا تو لا مکان ہے، تیرا جسم ہے نہیں، وہ کون سی آنکھیں ہیں جو محمد کو دیکھ رہی ہیں؟ اب 70,000 سال تک محمد کا نور تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ اب محبوب کو اپنے حبیب پہ محبت آئی، کہا اے میرے محبوب مجھے تیری تنہائی برداشت نہیں ہے، کیوں نہ تیرے نور سے ایک اور نور بنا دوں۔ تو اللہ نے محمد کے نور سے ایک نور اور بنایا، ایک کو محمد دوسرے کو علی بنایا۔ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، حیدری۔ ایک کو محمد بنایا دوسرے کو علی بنایا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اب وہ فاطر السماوات ہے، اس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نور کو خلق کیا۔ وہ محسن ہے، اس نے حسن مجتبیٰ کے نور کو خلق کیا۔ وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین مظلوم کربلا کے نور کو خلق کیا۔ پھر 5 سے 12، 12 سے 14 کو خلق کیا، پھر 14 کے انوار کو لیا، اس کائنات کو خلق کرنا شروع کیا۔ محمد کے نور سے عرش کو بنایا، علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، زہرا کے نور سے زمین و آسمان کو روشن کیا، حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو بنایا، حسین کے نور سے جنت کو خلق کیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کن تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے محمد و آل محمد، جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے تم محمد و اہل بیت محمد کے انوار کو خلق کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ اکبر، سالت حیدری۔ اب پروردگار سے فرشتوں نے پوچھا ہوگا اے پروردگار تو متکبر کب بنا؟ تو آواز قدرت آئی ہوگی کہ میں نے محمد کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ محمد کے نور سے علی کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ زہرا کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ یہ حسن و حسین کے انوار کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ 5 سے 12، 12 سے 14 کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ کائنات کا فرش بچھایا، متکبر نہیں کہا۔ آسمان کا شامیانہ لگایا، متکبر نہیں کہا۔ یہ کائنات، پوری کائنات کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا۔ پھر آدم کو خلیفہ بنایا، متکبر نہیں کہا۔ آدم کے سامنے ملائکہ کو کہا سجدہ کرو، جیسے ہی سجدہ کیا، متکبر نہیں کہا۔ آدم کو اس دنیا میں بھیجا، متکبر نہیں کہا۔ آدم کو حوا سے ملوایا، متکبر نہیں کہا۔ پھر میں نے نوح کی کشتی کو بھنور سے بچایا، متکبر نہیں کہا۔ عیسیٰ کو سولی سے بچایا، متکبر نہیں کہا۔ موسیٰ کو طور پہ جلوہ دکھایا، متکبر نہیں کہا۔ اب یوسف کو عزیز مصر بنایا، متکبر نہیں کہا۔ محمد کو اس دنیا میں بھیجا، متکبر نہیں کہا۔ میں کہوں گا پروردگارا بتا تو صحیح تو متکبر کب بنا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ 13 رجب کا دن ہے، 13 رجب کا دن تھا۔ اب میں نے علی کو کعبہ میں بھیجا، علی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا، میں نے کہا اے فرشتوں سن لو، آج میں اللہ متکبر آ گیا۔ یا آج میں اللہ متکبر ہو گیا۔ اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اے ابلیس، تو نے سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ تو تکبر میں مبتلا ہو گیا اور تو کافرین میں سے ہے۔ میں کہوں گا اے پروردگارا مجرم پہلا ہے، یہاں صیغہ واحد استعمال ہونا چاہیے تھا۔
یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، اے ابلیس تو کافر ہے، یہ کیوں کہا تو کافرین میں سے ہے، یہ کون سے کفار اور ہیں؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ سنو، مجھے دنیا میں اپنی اور حجتوں کو بھی بھیجنا ہے، جس نے جس دور میں میری کسی بھی حجت کا انکار کیا وہ کافر بھی ہوگا، ابلیس بھی ہوگا۔ ابلیس کا معنی کیا ہے؟ ابلیس نام نہیں، ابلیس جو ہے وہ لقب ہے۔ معانی الاخبار میں امام رضا علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد و حلبہ، امام رضا فرماتے ہیں کہ ابلیس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے تکبر کیا اور اللہ نے جیسے ہی اپنی بارگاہ سے اس کو نکالا وہ مایوس ہو گیا۔ تو پورے قرآن میں سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ توجہ فرمائیے گا کہ آج کیا ہے، کافر مایوس ہو گئے۔ توجہ ہے سامعین محترم، آج کافر مایوس ہو گئے۔ اب میں یہاں کہوں گا کہ خیبر فتح ہوا، کافر مایوس نہیں ہوئے، خندق فتح ہوا، کافر مایوس نہیں ہوئے، فتح مکہ ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوئے، احد فتح ہوا، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ اس رات جب محمد نے علی کو محمد بنا کر محمد کے بستر پہ سلایا، کفار کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ وہ کون سا دن ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گئے؟ وہ دن ہے خم غدیر کا، جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا اللہ نے کہا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اے میرے محبوب آج علی کی ولایت پہ یہ کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ حیدری، آج کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ اب آگے قرآن کی آیت بڑھتی ہے، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے محبوب آج دین مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ دین مکمل ہو گیا۔ میں کہوں گا اے پروردگارہ، روزے آئے ہیں دین مکمل نہیں ہوا، حج آیا ہے دین مکمل نہیں ہوا، یہ خمس تولا تبرہ سب کچھ آ گئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پر۔ تو یہاں میں رک کر کہتا ہوں کہ جس اللہ کا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں، اے ملا تیری نمازیں کیسے مکمل ہے؟ تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ نمازیں مار کر منہ پر کہا فرشتوں نے، ارے دل میں ہے بغض علی اور آ گیا مصلی پر۔ حیدری یا جب نعرہ حیدری لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں، اس لیے کہ جو بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اسے فالج نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ تو اب قرآن کی آیت آگے بڑھی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ جب ہم برادران اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے تو پلٹ کر یہ جواب آتا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، پھل اور جتنے بھی فروٹ ہیں، یہ نعمتیں نعمت ہے۔ اللہ اسی سے اس آیت میں جو ہے مصداق کر رہا ہے۔ تو اب اسی کی رد میں سورہ نحل کی آیت نمبر 83 اللہ ارشاد فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جو
नेमतों को जानते हैं लेकिन उसके बाद उसका इनकार कर देते हैं, वह अक्सरहुमुल काफिरून, उनमें अक्सरियत काफिरों की है। अरे भाई, कभी आपने सुना हो कि किसी ने कभी केले और सेब का इनकार किया हो और वो काफिर हो जाए? केले और सेब का इनकार करने से कोई काफिर बनता है? अरे नहीं भाई। अब चलते हैं ताजदारे विलायत की छठी कड़ी इमाम जाफर सादिक की बारगाह में। मौला, ये नेमत कौन सी नेमत है? इस नेमत से मुराद क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस नेमत से मुराद मेरे दादा अली की विलायत है कि जो भी अल्लाह ने ये कहना कहा है कि जिसने अली की विलायत का इनकार किया वो काफिर हो जाएगा। तो इस नेमत से क्या मुराद है? विलायत अमर। अब कुरान में बहुत सी आयत हैं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। सूरह नसा की आयत नंबर 136, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। ताज्जुब है कि किसी मुसलमान को कहा जाए, ए मुसलमान तू मुसलमान हो जा। तो वही कहता हूं कि जब कुरान समझ में ना आए तो रासिखून फिल इल्म के दरवाजे पे जाना होगा। तो चलते हैं इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मौला, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, इससे मुराद क्या है? ए ईमान वालो ईमान ले आओ। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की आयत कुछ इस तरह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, ए ईमान वालो ईमान ले आओ अली की विलायत पर। अली की विलायत पर। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा कि दिल में है बुग़्ज़े अली और चक्कर लगाता है काबा के, काबा खुद हैरान है ये किन चक्करों में है। काबा खुद हैरान है। तो सामीन मोहतरम, विलायत अली इब्न अबी तालिब के लिए बहुत सी कुरान की आयत आपके सामने है। सूरह सफ़ात की आयत नंबर 26 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे अभी सवाल बाकी है। महशर का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा। जैसे ही जन्नत की तरफ कुछ लोग बढ़ेंगे तो परवरदिगार की तरफ से आवाज़ आएगी कि इनको रोको, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे अभी सवाल बाकी है। तो पलटकर फरिश्ते कहेंगे कि ए परवरदिगारा, इनकी नमाजें भी ठीक हैं, इनके रोज़े भी ठीक हैं, इनका हज भी ठीक है, इनकी ज़कातें भी ठीक हैं। तो अब चलते हैं ताजदारे विलायत की छठी कड़ी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मौला, इस आयत से मुराद क्या है? तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कुछ अफराद जन्नत की तरफ चलेंगे, फरिश्ते लेके जा रहे होंगे, एक मरहला होगा कि जन्नत में दाखिल हो जाएं, परवरदिगार की तरफ से आवाज़ आएगी, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे सवाल बाकी है। तो अब इमाम सादिक फरमाते हैं, वो सवाल कौन सा सवाल है? इमाम फरमाते हैं, वो सवाल अल्लाह कहेगा कि ऐ फरिश्तों, इनसे पूछो, इनकी इबादतों में अगर अली की विलायत होगी तो ये जन्नत में जाएंगे, नहीं तो ये जहन्नम में जाएंगे। या अली, अरे भाई, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, सबको याद है ना? ये कहाँ ऐलान हुआ? ये किसने ऐलान किया? सबको इल्म है ना? अरे भाई, जंगे ओहद भी सबको याद है ना? कुछ अफराद जंगे ओहद में भागे और इतना भागे कि अपने ही घर में अपनी बीवी से पूछ रहे हैं, बहन बता तो सही यहां से मदीना कितना दूर है। सामने से बीवी ने कहा, अरे बदबख्त, मैं तेरी बीवी हूं, बहन नहीं, तू अपने घर में खड़ा है।
اب کچھ افراد بھاگے، جنہوں نے بھاگنا تھا وہ بھاگے، جو بچ گئے، یہاں سے کفار مکہ نے اعلان کیا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ عزا سب جانتے ہیں عزا کون ہے؟ عزا کفار مکہ کا ایک بت تھا جس کو وہ پوجتے تھے، اور جو افراد بچ گئے تھے، جو 40 سال پوجتے رہے، وہ گھبرائے ہوئے رسول کے خیمے کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ اے یا رسول اللہ، انہوں نے اعلان کر دیا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ توجہ ہے سامعین محترم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ اب گھبرائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیں؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ امیر المؤمنین کو کہا یا علی جاؤ کفار مکہ کا جواب دو۔ علی آئے احد کے پہاڑ پر، تلوار کو نیام سے نکالا، علی نے فرمایا اے کفار مکہ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی علی نے یہ اعلان کیا، پروردگار نے کہا اے جبرائیل جاؤ آج احد میں اعلان کر دو، آج علی نے احد میں کفار مکہ کے سامنے مجھے مولا کہا ہے۔ خم غدیر کا مقام ہوگا، 1.5 لاکھ کا مجمع ہوگا، اپنے حبیب کے ہاتھوں پہ علی کا ہاتھ دست بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان نہ کروں تو میں خدا نہیں ہوں۔ حیدری، یہ ہے علی۔ علی وہ ہے جو حاجتوں کو، مشکلوں کو آسان کر دے۔ ارے مشکل کشا کا دروازہ ہے نا، جہاں حاجتیں مکمل ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ اگر جنت چاہیے تو علی کے در پہ آنا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ جب مشکلیں لوگوں کی بڑھی تو مکہ کا دور ہے، اس روایت کو اہل سنت جنابی المعدہ علامہ قندوزی نے نقل کیا ہے کہ کچھ اصحاب آئے اور آ کے رسول کے ارد گرد بیٹھنے لگے۔ یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ کیا کریں؟ ہمارے حق میں دعا کریں، ہماری مشکلیں ہیں، مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا اللہم اقضی حاجتا فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ اے پروردگارا فلاں کی حاجت کو پورا کرو علی کے صدقے سے۔ اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، مسجد نبوی بنی، اصحاب گروہ در گروہ رسول کی بزم میں آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اب کچھ اصحاب ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی دعا کا کہتے ہیں تو رسول اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم اقضی حاجت فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ کبھی ایسا بھی دن آئے گا کہ اللہ کے رسول میرا اور تیرا نام لے کے اللہ سے دعا کریں گے، اور وہ دن ایسا دن ہو کہ کبھی علی اپنی مشکل لے کر آئیں اور رسول اس دن میرا اور تیرا نام لے کے دعا کریں گے۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ آخر وہ دن آ گیا، مسجد نبوی ہے، رسول منبر پر جلوہ فروز ہیں۔ علی یہ مشکل کشا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں۔ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو کوہنیاں مار کے کہا آج وہ دن آ گیا،
آج اللہ کے رسول میرا اور تیرا نام لے کے دعا کریں گے. اب اللہ کے حبیب نے ہاتھوں کو بلند فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اقضی حاجت علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. اے اللہ علی کی حاجت کو پورا کرو علی کے صدقے سے. اب یہ جیسے ہی یہ سننا تھا اصحاب بولے یا رسول اللہ جب ہم آئے تب بھی علی کا صدقہ, جب علی خود آئے تب بھی علی کا صدقہ. اللہ کے حبیب مسکرا کے کہتے ہیں میں کیا کروں, جب میں بھی کسی مشکل میں آتا ہوں تو علی کے صدقے سے باہر نکلتا ہوں. آگے تو بلا لو. علی کے صدقے سے باہر نکلتا ہوں. سامعین محترم, علی کون علی ہے؟ علی کون علی ہے؟ علی وہ علی ہے کہ جس کے فضائل اتنے ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں, یا علی تیرے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے. بس آخری کلمات اور زحمتوں کو تمام کرتا ہوں کہ علی کے فضائل نہ کسی شخص کے محتاج, نہ کسی شخصیت کے محتاج. علی علی ہے. بہت بڑی کتاب فضائل مرتضوی اہل سنت لکھنے والے, اس میں کہتے ہیں کہ رسول خدا جب معراج پہ گئے تو چوتھے آسمان پہ گئے تو اونٹوں کی قطار ایک چل رہی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف مسلسل چل رہی ہے. رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتا تو صحیح یہ کیسی قطار ہے, اور اس پہ جو صحیفے لدے ہوئے ہیں وہ کیسے صحیفے ہیں؟ سامنے سے جبرائیل نے کہا اے نبی خدا, اے اللہ کے حبیب, جب سے میں خلق ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ اونٹوں کی قطار مسلسل چل رہی ہے. رسول فرماتے ہیں تو کب سے خلق ہوا؟ تو جبرائیل نے کہا اے رسول خدا, ایک نور ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے, وہ نور میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اکبر, میں تب سے خلق ہوا ہوں. اب جیسے ہی رسول خدا نے یہ سنا تو رسول فرماتے ہیں جبرائیل تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ نور کیسا نور ہے؟ وہ نور کیسا نور ہے, اور یہ جو صحیفے لدے ہیں یہ کیسے صحیفے ہیں؟ جبرائیل نے دونوں ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ بتا دیجئے یہ کیسے صحیفے ہیں, وہ نور کون سا نور ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں کہ وہ نور مجھ محمد کا نور ہے, اور یہ جو صحیفے ہیں یہ میرے بھائی علی کے فضائل ہیں. حیدری یا یہ میرے بھائی علی کے فضائل ہیں. بس سزادارو, اسی علی کی بیٹیاں ابھی سفر میں ہے. آج محرم 6 محرم ہے. عباس قمر بنی ہاشم, ارے میں کہتا ہوں جہاں ہر کوئی قمر ہے, جس گھر میں ہر کوئی چاند ہے, اس گھر میں کسی کا چاند ہونا وہ عباس ہے. بنی ہاشم کا چاند ہے عباس. عباس روز عاشور سب سے پہلے آئے ہیں مولا کے پاس. مولا میں آپ کی فوج کا سپہ سالار ہوں, مولا مجھے اجازت دیجئے. امام فرماتے ہیں اے عباس رک جاؤ, تم میرے فوج کے سپہ سالار ہو.
ہر شہید کے بعد عباس آئے. عصر عاشور جب تمام شہدائے کربلا اصحاب شہید ہو گئے نا تو عباس آئے. مولا مجھے اجازت دیجئے. امام فرماتے ہیں کہ اے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. عباس دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے مولا وہ کون سی فوج ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. میرے بعد ذاکر صاحب مکمل شہادت بیان کریں گے. بس بار بار تکرار ہوا نا تو خیمے سے جناب زینب نے کہا اما فضا جاؤ ذرا عباس کو تو لے کے آؤ. عباس سیدہ کے خیمے کے سامنے گئے, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام. عباس تو کیوں بار بار آ رہا ہے؟ بی بی مجھے اجازت چاہیے. بس سزادار ہو. جیسے ہی سیدہ نے یہ سنا کہا عباس جب میں کوفہ میں آئی تھی نا تو میرے بابا نے کہا تھا اے زینب یہ کوفہ کا فلاں چوک ہے, یہ کوفہ کا فلاں بازار ہے. میں نے کہا بابا یہ بازار یہ چوک یہ گلیاں بیٹوں کو دکھاتے ہیں بیٹیوں کو نہیں. تو میرے بابا نے کہا زینب ایک وقت ایسا آئے گا ہاتھوں میں رسیاں ہوگی, زینب تجھے قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس میں اس دن سے آج تک یہی سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ زینب کیسے قیدی ہو سکتی ہے. بس سزادارو عباس کا چلنا تھا. سیدہ نے کہا فضا میرے قریب آؤ, بیبیوں کو بلاؤ. تمام بیبیاں سیدہ کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی. کہا اے بیبیوں جب میں مدینہ سے چلی تھی میں نے کہا تھا کہ تمہارے پردوں کی ضامن میں ہوں, میرا عباس سا بھائی ہے. اے بیبیوں میرا بھائی آج مقتل کی طرف جا رہا ہے. الا لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة. عزاداران مظلوم کربلا یہ 2-3 اعلان ہے, غور سے سن لیں. 7 محرم کو صبح شیر تارن میں مجلس اعزاز ہوئی جس میں سید علی رضا زیدی, حبیب رضا حیدری, رضا عباس کولو تارن اور جناب ذاکر اہل بیت کاظم مختار کھوکھر صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد مجلس شام غریبہ اسی امام بارگاہ میں ہوگی جس میں سید مظہر حسین بخاری اور پیر سید علامہ محمد حسین گیلانی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد 12 محرم کو اسی امام بارگاہ میں